تو پہلے پہلے مجھے شک ہوا مولانا صاحب کے اوپر بھی یہ بھی اورینٹیلسٹ ہی ہے. کتنی دیر مجھے شک کی اس بات پہ رہا. میں نے کہا یہ اتنا ہر بات کا جواب دے رہا ہے, اتنا یہ پڑا ہوا ہے, یہ بھی کہ ان کا کوئی یار ساتھی نہ ہو. میں نے پھر دن رات ادھر ہی رہنا شروع کر دیا. میں دیکھوں مال تو نہیں آ رہا, اس کو کوئی ٹیلی فون تو نہیں آتا ہے جی. اور مجھے مولانا نے بتایا کہ ان کو بیٹا پیسے بھیجتے ہیں ایسے. میں ادھر ہی چیک شروع کر دیا. وہ 6 مہینے مجھے یہی شک کی رہا, یقین جانے. ایک دفعہ آخری عمر میں مجھے شک ہے, میں کہ یار اتنا دماغ نہیں ہوتا آدمی کا, ٹھیک ہے نا, یعنی ہر بات کو چیک کرنا. لیکن بعد میں نے انہی سے پوچھا میں کہا سر جی آپ نے کیوں نشان لگایا؟ کہتے کاشف اس میں یہ بات لکھی اسلام برباد ہو جانا ہے. میں نے اس لیے یہ لفظ جو ہے نا کو نہیں سے ہونا چاہیے تھا بیٹا. کو سے ساری بات ختم ہو جاتی ہے. کو اور سے کا فرق. نبی علیہ السلام کی سیرت میں قبول کرنے کے لیے انہوں نے مجھے پہلی بار جو چیز پڑھائی تھی ادھر سے یہ پڑھائی تھی مشکات شریف ڈائریکٹ, اور ادھر سے انہوں نے مجھے مولانا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی جو ہے یہ پڑھائی تھی. انہوں نے مجھے کہا تھا سیرت کے معیار کو پرکھنے کے لیے اورینٹیلزم, مستشرقین, آپ مستشرقین کو سمجھتے ہیں, وہ کافر دانشور جن کو کافر حکومتوں نے کھربوں روپے کی مراعات اور دولت دے کر اس بات پر انٹیلیجنٹ بچوں کو لگایا جو 70 زبانیں لوگوں کی زبان میں گفتگو کرتے جیسی وہ لوگ ہوتے ہیں. وہ زبانیں سیکھنے کے بعد اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کی کرچی پرچی چیک کر جاؤ, اور جہاں کوئی کمزوری نکلے اس کو ایک بہت بڑا بمب بناؤ اس کمزوری کا, اور امت مسلمہ کے اوپر پھینک دو. جس طرح منکرین حدیث کہتے ہیں جی وہ انہوں نے تحقیقیں کی تو انہوں نے کہا ان کی حدیث ہی ٹھیک کوئی نہیں. یہ ان کو کہتے ہیں اورینٹیلسٹ. یہ مولانا نے مجھے بچپن میں سب سے پہلے ویبنس جو ہے یہ میرے پیچھے پڑی ہے اس کا کام دکھایا تھا کہ دیکھ کاشف اتنا پڑھنا پڑے گا, وہ کتنا کافر پڑھ گیا ہے اور پڑھ کے ہمارے نبی کے دین کو آج اس طرح پرکھ رہا ہے اور ایسی باتیں کرتا, پتر اس طرح کا بننا ہے. تو پہلے پہلے مجھے شک ہوا مولانا صاحب کے اوپر بھی یہ بھی اورینٹیلسٹ ہی ہے. میں سچ آپ کو بتاؤں کتنی دیر مجھے شک کی اس بات پہ رہا. میں نے کہا یہ اتنا ہر بات کا جواب دے رہا ہے, اتنا یہ پڑا ہوا ہے, یہ بھی کہ ان کا کوئی یار ساتھی نہ ہو ہے جی. میں نے کہا بھی چیک تو کریں. میں نے پھر دن رات ادھر ہی رہنا شروع کر دیا. میں دیکھوں مال تو نہیں آ رہا, اس کو کوئی ٹیلی فون تو نہیں آتا ہے جی. اور مجھے مولانا نے بتایا کہ ان کو بیٹا پیسے بھیجتے ہیں ایسے. میں ادھر ہی چیک شروع کر دیا. وہ 6 مہینے مجھے یہی شک کی رہا, یقین جانے. ایک دفعہ آخری عمر میں مجھے شک ہے, میں کہ یار اتنا دماغ نہیں ہوتا آدمی کا, ٹھیک ہے نا, یعنی ہر بات کو چیک کرنا. اتنا نبی علیہ السلام کے لیے ہڈیوں کا لفظ استعمال کیا. جمعہ آیا پڑھتے کہتے آپ ایک میں سلام آئندے اتنے ہویا. میں نے کہا لمحہ ان کا کوئی چوکتے ہی نہیں تھے, وہ کوئی چیز کوئی لفظ کا کہتے تھے مجال ہے کہ میرے سامنے سے ایک شوشہ بھی ادھر سے دائیں بائیں نکتہ بھی نہیں ہو سکتا, کتاب آ جائے صحیح. کئی جگہوں پہ مجھے پڑھنا پڑ گیا بھی بالکل صحیح بات لکھی ہے, استاد جی نے نشان کیوں لگایا ادھر؟ کچھ بھی نہیں. نہ میں نے ادب چیک کیا, اس کی راوی چیک کیے, بات چیک کی, گما میں نے بات کو کئی دن لگایا. میں نے کہا استاد جی نے یہ نشان کیوں لگایا؟ نہیں لگنا چاہیے تھا. جو نشان لگا یہ بتاتا ہے بات میں غلط ہے. لیکن بعد میں نے انہی سے پوچھا میں کہا استاد جی آپ نے کیوں نشان لگایا؟ کہتے کاشف اس میں یہ بات لکھی اسلام برباد ہو جانا ہے. میں نے اس لیے یہ لفظ جو ہے نا کو نہیں سے ہونا چاہیے تھا بیٹا. کو سے ساری بات ختم ہو جاتی ہے. کو اور سے کا فرق. کانوں کو ہاتھ لگا لیے. پھر میں نے کو اور سے پر شروع کر دیا کام, ٹھیک ہے.